السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ جب بھی ملاقات ہو، جب بھی بات چیت ہو، میں آپ کو اچھی خبر دوں اور آپ کے میسیجز سارے مجھے اچھی خبروں والے ہوں۔ اللہ رب العزت ہر گھر کی خیریت رکھے، عافیت رکھے، تندرستی، زندگی، صحت، ایمان دے اور صحت والی زندگی دے اور کامیابی و کامرانی والی زندگی دے۔ اللہ گھر بار کی طرف سے اپنے شوہر، بچے، بچوں کے بچے، سارا خاندان، بہن بھائی، والدین کی اچھی خبریں دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو اپنے حبیب کے صدقے شفا بخشے۔ آپ نے بہت دعا کرنی ہے میری سمدن کے لیے کہ اللہ اس کو اتنی تندرستی دے کہ گویا وہ کبھی بیمار ہوئی نہیں۔ آپ یقین کریں یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا سندیوں والا، یہ پتہ نہیں لوگ کیوں اپنے بیٹے بیٹیوں کے سسرال کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ رشتہ اتنے پیار کا اور اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا مزے کا ہے کہ اللہ یہ سلامت رکھے، پھر ہی یہ رشتے انجوائے بندہ کر سکتا ہے نا، کہ یہ ہے، یہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس کو بالکل صحت دے، تندرستی دے اور وہ ایسے تندرست ہو جائے پہلے سے بھی زیادہ۔ آمین الہی ثم آمین۔ میں اس کے لیے بہت دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کرنا۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا پھر وہی پرانا، جو لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا گلا کوئی دبا رہا ہے، یا تو وہم ہے یا ہو سکتا کہ یہ جو خاص پڑھائیاں ہیں اس سے کوئی چیز آتی ہو رکاوٹ کے لیے کہ نہ کریں۔ یہ تو ایسا ہوتا تو ہے، ڈرانے والی چیزیں آتی تو ہیں، لیکن وہم بھی ہو سکتا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کئیوں نے کہا ہے کہ وہ ہم سے پھر پڑھا ہی نہیں جا رہا، ہمیں ایسے اندھیرا آنے لگ جاتا ہے جب ہم ٹیلی فون دیکھیں، کوئی اور دیکھیں، کوئی ڈرامہ مووی، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو چیزیں چاہتی ہیں کہ لوگ پڑھیں نا، بے شمار چیزیں ہم سے کہیں زیادہ ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق دیکھتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں کبھی نظر آتی ہیں اگر تو ان لوگوں کو نظر آتی ہیں جو بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے آج پھر یہی کہا ہے کہ یہ بندش جادو کے متعلق پلیز ایک ڈیٹیل سے اور سبق بتا دیں۔ مجھے کئی دفعہ شرم آتی ہے کہ کوئی کہے گا اس کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے، جب یہ اس کو یہی بتاتی رہتی اور نہیں بتاتی، لیکن اب میری مجبوری ہے، میں ان سے وعدہ کرتی ہوں اچھا اب میں ہر ایک کو الگ الگ جواب نہیں دے سکتی، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی، تو پھر میرے لیے مجبوری بن جاتی۔ کئی کہتے ہیں کہ ہم خام خواہ پریشانی ہر وقت ہمیں آتی ہے، ہر وقت پریشانی، ایک ختم دوسری ختم تیسری، پلیز اس کے لیے کچھ بتانا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد شاد تندرست رکھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتانے کی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش اور آباد اور تندرست اور کامیاب و کامران رکھے، میری یہ دعا ہے۔ تو چلیں پہلے ہم کچھ دعا سلام کر لیں، کچھ دعائیں ایک دوسرے کو دے لیں۔ یہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہر بندے نے موت کے بعد اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ ہر بندے نے، جو بشر پیدا ہوا ہے، وہ جاندار جو بھی ہے، بندہ ہی نہیں، جو جاندار ہے اس نے اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سمجھدار بندہ موت سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور ناسمجھ جو ہے وہ موت کے بعد اس حساب کتاب سے گزرتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش رکھے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی
محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو درود شریف جب آپ سنیں تو پلیز آپ بھی ضرور پڑھیے گا، تاکہ جو درود شریف سب سے زیادہ پڑھے گا اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، دیدار نصیب ہوگا، اور وہی ان کی قربت میں ہوگا، اور اسی کی دعا سب سے جلدی قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی امید اور اچھا گمان ایسی چھاؤں ہے جو اپنے دامن میں انسان کو پناہ دے کر مایوسی کی ایسی چھاؤں ہے جو اپنے دامن میں انسان کو پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ اچھی امید اور اچھا گمان۔ تو اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس سے اچھا ہی گمان کریں۔ کوئی کام آپ کے اور میرے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس کے لیے ہر چیز آسان ہے، اس کے لیے مشکلات کو آسان کرنا آسان ہے۔ وہ ہے نا دعا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، کوئی بھی کام آسان نہیں بجز یا سوائے اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے سنگلاش زمینوں کو بھی نرم اور ہموار کر دے۔ تو دعا کرا کریں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی یسر ولا تعسر، اے اللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں دے، مشکلات نہ دے۔ وتمم بالخیر، اور ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کرنا، بخیر کرنا۔ وبک نستعین، کیونکہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر کیسے نہ وہ سنے گا؟ وہ تو انسان کی سننے کے لیے بیٹھا ہے نا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہم سب کو زندگی میں اطمینان قلب کے ایسے دیے روشن کرے جن کی روشنی کبھی بھی مدھم نہ ہو، آمین۔ خوشی کے ایسے پھول کھلے جن کی خوشبو اور تازگی کبھی بھی ماند نہ پڑے، آمین۔ رزق میں ایسی کشادگی عطا ہو کہ کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ جل و شانہ آپ کو صحت، تندرستی، ڈھیروں خوشیاں، کامیابیاں، لمبی زندگی نصیب فرمائے، آمین الہی ثم آمین، الہی ثم آمین۔ یا رب، ہمارے دل تیری محبت کی خوشبو سے معطر ہو جائیں، مہک جائیں، اتنی تیری خوشبو ہو کہ ہمارے دل اس خوشبو سے مہک اٹھے، آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا۔ والحمد للہ کثیرہ، اور کثیر کثیر بے حساب اس کی تعریف، وہی ہے تعریف کے قابل۔ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور وہ پاک ہے، بکرۃ واصیلا۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان میں حائل ہو جائے، آمین۔ ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں میں فائدہ پہنچا، آمین۔ اور ہر ایک کو وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا، اور ہم پر اس کو نہ مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرتا، آمین الہی ثم آمین۔ رب العزت، تیرے نام کے ساتھ ہم پناہ لیتے ہیں تیری عزت کی اور تیری قدرت کی، اور اس شر سے جو ہم پاتے ہیں
اور جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ ہم عظمت والے رب سے دعا کرتے ہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ آمین۔ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں جو تو نے ہم پر انعام کی، اور ہمارے ماں باپ پر، اور ہمیں نیک اعمال ہم کرتے رہیں جس سے تو خوش رہے۔ ہمیں اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آمین۔ اے ارحم الراحمین، ہم پناہ لیتی ہیں تیری مکمل کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے، اور ہر زہریلے جانور سے، اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ آمین۔ یا رب، ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے لیے ہمارے گھر میں وسعت پیدا کر دے، اور ہمارے لیے ہمارے رزق میں برکت دے دے۔ یا الہی، ہمارے دین کو درست فرما جو ہمارے معاملات کا محافظ ہے، اور ہمارے لیے ہماری دنیا کو درست فرما جس میں ہماری معاش ہے، اور ہمارے لیے ہماری آخرت کو درست فرما جس میں ہمارا لوٹنا ہے، اور زندگی کو ہر بھلائی میں ہمارے لیے زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا باعث بنا دے۔ ہمارے دلوں سے بغض، حسد اور کینہ کو نکال دے۔ یا رب، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دل کو پاک فرما، اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہی، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہمارا ظاہر اور باطن درست فرما دے، ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، ہمیں مسلمان ہی زندہ رکھنا، اور اسلام کے اعلیٰ ترین درجوں کی شہادت کی موت نصیب کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وصحبہ وسلم تسلیما۔ یہ تو ہوں گئی دعائیں۔ اب ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں جو کہ قرآن مجید کی آیت کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آیات 3، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اور یہ ہے آخری تین آیات ہیں، 15، 16 اور 17۔ ہر بیماری کا علاج ہے ان میں، ہر پریشانی کا علاج ہے ان میں، اللہ رب العزت کا بتایا ہوا علاج ہے۔ 4 کیل لیں، ہر ایک پر 40 مرتبہ پڑھیں، اور گھر یا کاروبار کے چاروں کونوں میں ٹھونک دیں۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی پھر بتا دوں، اس دن بتایا تھا 2-3 دن پہلے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ لوگ، اللہ کہتا ہے، کچھ چالیں چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی یہ کفار اس قرآن کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، ایک سے ایک جھوٹا الزام تراش کر اس کے پیش کرنے والے نبی پر لگا رہے ہیں تاکہ دنیا میں اس کی بات نہ چلنے نہ پائے، اور کفر و جاہلیت کی وہی تاریکی چھائی رہے جسے چھانٹنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ یعنی میں تدبیر کر رہا ہوں کہ ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے پائے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں کہ ان کی ہر چال فلاپ ہو جائے، فیل ہو جائے، ان پہ ہی پڑ جائے، اور یہ آخر کار منہ کی کھا کر رہیں، اور وہ نور پھیل کر رہے جسے یہ بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یعنی انہیں ذرا مہلت دو کہ جو کچھ یہ کرنا چاہیں کر دیکھیں، زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ نتیجہ ان کے سامنے خود آ جائے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تدبیر کے مقابلہ میں
ان کی چالیں فیل ہیں، تعبیر میری ہی چلے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نسرین افتخار نہیں کہہ رہی۔ اب میں آپ کو وہ بتا دوں کیا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، 4 کیل لے لینے ہیں اسٹیل کے، جو کہ بس اتنے لمبے ہوں 1.5 انچ ہو جائے، اب آپ کو ٹھوکنے میں آسانی ہو جائے۔ 2 انچ 1.5-2 انچ لمبے بہت ہے، اتنے کے لمبے بہت ہے کیل۔ آپ 4 کیل اپنے پاس رکھ لیں۔ اب آپ درود شریف پڑھیں 11 دفعہ، پہلے 2 نفل پڑھ لینا صلاۃ حاجت۔ اے اللہ میرے گھر میں اگر کوئی جادو ہے، بندش ہے، کوئی بد نظر حسد کے اثرات ہیں، کوئی نظر بد ہے، وہ چاہے ہماری ہی لگی ہو، ہماری اپنی بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمیں اپنی چیزیں خود کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، کسی کو تو وہ بری لگتی ہے، وہ تو کہتا ہے بکواس یہ کدھر سے اس کے پاس آ گئی، نہ ہی رہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں، ہمیں ہی اپنی چیزیں، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا کام اچھا لگتا ہے، اپنے بچے، کسی کو کچھ نہیں لینا دینا ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، جو آپ کے جن کو کوئی جیلسی ہوتی ہے، ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ آپ یہ دعا کر کے 2 نفل پڑھ کے، یا اللہ اگر کسی کی حسد نظر، وہ چاہے اس میں اپنے سب کے نام بھی لے لیں، اپنی فیملی کے بھی لے لیں، اپنے بہن بھائیوں، ان کے دوستوں ہمسایوں کے لے لیں، کیونکہ محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور جلنے کی بھی لگ جاتی ہے اور جادو بندش بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ یا اللہ وہ سب کچھ دور کر دے اور ہدایت دے جس نے یہ کیا، اس کے لیے کوئی بد دعا نہ کرے، اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دے، تاکہ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ اب آپ کیا کریں، 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھیں، اور آپ 41 بار یا 40 بار یہ پڑھ لیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ آپ کو اس کا معنی آنا چاہیے، کیا اللہ نے، میں نے ابھی آپ کو بتایا، ترجمہ بھی سنایا، یہ آپ پہلے 2-4 دفعہ پڑھنا تاکہ آپ کو معنی یاد ہو جائے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ان کو چلنے دو، ان کی چال نہیں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے نبی کچھ ان کو ڈھیل دو، چال اللہ نے کہا میری ہی کامیاب ہوگی، ان کی نہیں ہوگی، یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کی، اسلام کی، اللہ کی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں، کب تک؟ تو آپ نے یہ پڑھ کے اس کیل کے اوپر پھونک مارنی اچھی طرح سے، اور پیچھے اس کے درود شریف پڑھ کے 11 دفعہ، پھر اس کو کسی ٹیشو میں لپیٹ لیں، ننگا نہیں رکھنا، پھر اگلے کے اوپر اسی طرح پڑھنا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ پھر جب پڑھا گیا، پھر آگے پیچھے اس کے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس پہ بھی پھونک مار کے ٹیشو کے نیچے یا نیپکن کے نیچے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرے کو پڑھنا ہے، اس کو بھی اسی طرح دم کر لینا ہے، پھر آپ نے چوتھے کو پڑھنا ہے اسی طرح، یہی دعا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پھر اس پہ بھی پھونک مار لینی ہے۔ اب آپ کے چاروں کیل پڑے گا درود شریف، سب کے آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی ضرور ہے، یہ نہیں بھولنا اس کے بغیر، کیونکہ ہم یہ کوئی جادو نہیں کر رہے ہیں، ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم اپنی بچت کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نجات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے لیے ہمارے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر سے بچا لے، اور ان کی شرارتوں سے، اور ان کے حسد سے، اور ان کی نظر بد سے، اور ان کے جادو سے، اور ان کی بندش سے، یا ہماری اپنی کوئی لگی ہوئی نظر بندش سے ہمیں آزاد کرے۔ اب کر لیا، اب آپ 2 نفل پڑھیں، شکرانے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی سے تندرستی کے ساتھ مجھے توفیق دی
کہ میں نے یہ پڑھ لیا، اب میرے عمل کو اس میں پھل ڈالنا تیرا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مالی دا کم پھل پھل لاؤنا، پاپا مالی دا کم پانی دینا مشکاں پر پائے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے، اس کا کام ہے ہماری دعا قبول کرنا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ میرا کام ہے سچے دل سے آپ کو سمجھانا۔ کئی لوگ کسی کو کوئی ریسپی دیتے ہیں تو چھوٹی سی چیز چھپا لیتے ہیں تاکہ اس کی چیز اچھی نہ بنے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے یا کسی کو بتاؤ نا یا کسی کو ٹھیک بتاؤ۔ آپ میری بات کو غور سے سن لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے مین گیٹ پہ جو بھی پلر سے شروع ہوتا ہے یا دیوار سے، پلر تو ہوتا ہی ہے پھر ہی آگے دیوار بنتی ہے نا، آپ نے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کیل کو ٹھوک دینا ہے۔ آپ ٹھوک دیں، آپ کا میاں ٹھوک دے، بیٹا ٹھوک دے یا ملازم ٹھوک دے، ایک ہی بات ہے، وہ بھی ہمارے بچے ہی ہیں۔ اس کو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ٹھوک دو، اتنا سا کیل باہر رہنے دے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ لگا ہوا ہے، کسی ہوائی چیز نے نکال کے باہر تو نہیں پھینک دیا، اس نے وہ لگا دیا۔ اب آپ آخری جہاں آپ کی دیوار، آپ کی وال ختم ہوتی ہے نا، ایک اس پلر کے اوپر ٹھوک دیں، 2 ہو گئے۔ پھر آپ ایسے مڑ کے جو پھر پلر ہے پیچھے آخری، ایک اس پہ ٹھوک دیں، 3 ہو گئے۔ اب آپ نے یہ چوتھا نہیں ٹھوک رہا جب تک آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقفہ نہ دیں، کیونکہ یہ عمل کرنے سے جو جادو والی چیزیں ہوتی ہیں نا، جنات، جادو، نظر بد، ان کی نکلتی ہیں چیخیں، وہ جلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے جلانے کی جو اجازت ہے صرف اللہ کو ہے، جنت دے، دوزخ دے، میں اور آپ نہیں جلا سکتے، اس لیے وہ جگہ چھوڑ دیں تاکہ وہ ہمارا گھر چھوڑ کے دوڑ جائیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا گھر چھوڑ کے چلے جائیں، ہماری جان چھوڑ دیں، تو بس ہمیں اس کو کیوں جلانا ہے، ہم نے نہیں جلانا، یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، اللہ جو بھی ان کے ساتھ برتاؤ کرے، میں کیوں کہوں کہ کیا کریں، تو اللہ کو پتہ ہے ان کی کتنی سزا ہے، کتنی غلطی ہے، کیا ہے، اللہ نے کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، چھوڑنا ہے، پکڑنا ہی تو اس کو پتہ ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو پھر جب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گزر جائیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ چوتھا بھی آپ ٹھوک دیں کیل، بس۔ اپنے گھر میں بھی ٹھوک سکتے ہیں، کوئی چور، ڈاکو، کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتے، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک دفعہ یہ کیل میں نے لگائے تھے اپنی بیٹی کے گھر، اس کے گھر باقاعدہ ڈاکو آئے تھے، بہت خطرناک، فجر کے وقت، لیکن نہ اس کے گھر میں کوئی گرل ہے نہ کچھ ہے، انہوں نے کیمرے شیمرے پہلے ہی مروڑ دیے، لیکن وہ اندر نہیں آ سکے۔ پھر میرے بیٹے کے اسلام آباد جو گھر ہے ادھر بندہ آیا، دروازے ادھر کھینچے، لیکن نہیں، پھر دوڑ گیا۔ پھر ہمارا جو لاہور گھر ہے، بڑا بیٹا بہو ادھر ہوتی ہیں، اللہ خوش آباد رکھے سب کے بچوں کو، میرے بچوں کو بھی، تو ادھر کوئی کھڑکی ایک کھلی ہے لیکن اندر نہیں کوئی جا سکا۔ اور آپ کو شاید یقین نہ آئے، جنہوں نے میرا گھر دیکھا ہے ان کو پتہ ہے میرے گھر کے چاروں طرف کوئی دیوار نہیں ہے، میں پہاڑی کے اوپر ہوں میرا گھر، لیکن دیوار نہیں ہے، ہاں پائپ کے گیٹ ہے، پائپ کی دیوار ہے ایک طرف، اور پیچھے دیوار ہی نہیں ہے، اور سائڈ پہ چھوٹی سی ایک دیوار، اور ادھر نیبرز کے ساتھ درمیان میں ایک دیوار، کوئی گرل نہیں ہے، لیکن وہ اللہ جو ہے وہ بڑا ہی محافظ ہے۔ 2 دفعہ میرے گھر میں کوئی اندر آیا بھی، ہزاروں لاکھوں کا سامان اور پیسے پڑے تھے، جیولری پڑی تھی، لیکن وہ ایسے ہی نکل گیا۔ اٹھایا کیا، ایک اس وقت تو ہم ان کو کہتے تھے نا VCR، وہ اٹھا کے لے گیا، وہ شاید اللہ کہتا ہوگا کہ یہ لعنت اس کے گھر میں نہ ہی رہے، 2 دفعہ صرف وہ لے کے چلا گیا اور کچھ الحمدللہ۔ تو اس وقت میں نے کیل بھی نہیں لگائے تھے، اس وقت تو آیت الکرسی اور وہ پڑھتی تھی، لیکن بچوں کے گھروں میں نے لگائے ہوئے تھے، اب میرے گھر میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت نہیں تھے، اس وقت اتنا کبھی ڈر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ آپ کریں۔ اور ایک
اللہم بسمی کا کہف کتمیر، اللہم بسمی کا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، بسمی کا کہف اصحاب کاف یعنی کتمیر، جیسے اللہ تو نے اصحاب کاف کی حفاظت فرمائی، کتمیر کتے کا نام تھا بٹھا کے، اس طرح سے میرے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ آپ پڑھا کریں اور دروازوں پہ انگلی سے لکھ دیا کریں اللہم بسمی کا کہف کتمیر، پھر اس طرح دوسرے پہ تھی۔ اور اگر ہو سکے تو اب انگلی کے ساتھ اپنے گھر کی آؤٹر دیواروں پہ مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ پورے چاروں طرف لکھ دیا کریں کہف کہف، اللہم بسمی کا منہ میں پڑھا، کہف انگلی سے لکھا اور کتمیر بھی منہ میں پڑھ لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اتنا بھی ٹھیک ہے، سب پڑھ دیں۔ کوئی چیز جادو جنات حسد کوئی چیز نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام جو ہے وہ دن بدن پیچھے کو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ جس کو چاہے روزی بڑھا چڑھا کے دے اور جس کو چاہے کم دے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا، لیکن آپ اس جگہ پہ یہ کی لگائیں، جو بندش ہوگی وہ ہٹ جائے گی اور جو رزق ہوگا وہ بڑھ جائے گا۔ اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیات ہیں، اس کی ایک تسبیح پڑھ کے گھر پہ دم کر دیا۔ ایک دن میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں گی اپنے کاروبار کی جگہ پہ اور گھر پہ پڑھنے کا، وہ اور ہے سبق، چھوٹا ہے اتنا بڑا بھی نہیں ہے، صبح شام پڑھ کے پانی پہ دم کرتے رہنا، اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں طرف سپرے کرنا ہے، پینا ہے، چھڑکنا ہے کاروبار کی جگہ پہ۔ میں کرتی تھی، اللہ میاں میرے پر رزق کی بارش کرتا تھا، ورنہ کیا پدی اور کیا پدی کا شور۔ میں آپ کو وہ بتاتی ہوں جو میں نے کیا ہے، جس پہ سے میں گزری ہوں، سنی سنائی باتیں میں نہیں بتاتی، یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ، پھر وہم نہیں کرنا۔ اگر کسی کے گھر میں ہر وقت مصیبت رہتی ہے، یہ بیمار اٹھا وہ بیمار ہو گیا، یہ بیمار اٹھا وہ بیمار ہو گیا، یہ ٹوٹ گیا وہ جل گیا یہ خراب ہو گیا، تو پڑھا کرے اللہ رحمت من ربی کا ان فضلہ کان علیہ کبیرہ، اللہ رحمت من ربی کا ان فضلہ کان علیہ کبیرہ، میرے رب کی رحمت سے، اللہ رحمت من ربی کا ان فضلہ کان علیہ کبیرہ، اس کا فضل میرے پر بہت ہے۔ جب آپ ایسے شکر کریں گے وہ تکلیفیں آپ سے ہٹ جائیں گی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اپنی ڈائری میں نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا اور بتا دوں آج کے لیے، تو پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ میں نشان لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک اور نظر بد جادو سے میں آپ کو بتاؤں، اگر پتہ نہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے، آدھی بالٹی پانی کی بھر لیں، اس میں ہاتھ ڈبو لیں اور ساتھ درود شریف ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں اور سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی اور آخری چاروں کل 7 مرتبہ ہاتھ اس آدھ بالٹی میں ڈبوئے رکھے، پانی ہے جس میں، پھر 7 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لیں، پانی میں ہاتھ ڈالے رکھیں، پھر 21 دن اس پانی سے نہائیں، پھر ہفتہ وقفہ دے کر پھر پڑھ لیں، اسی طرح انشاءاللہ شفا ہو۔ 21 دن نہائیں، پھر ہفتہ چھوڑ دیں، پھر آپ یہی کام کر لیں، مشکل تو نہیں ہے نا، آدھی بالٹی پانی میں ہاتھ ڈبونے اور 7 دفعہ درود شریف ابراہیمی، 7 دفعہ آیت الکرسی اور آخری چاروں کل 7 دفعہ، پھر 7 دفعہ درود شریف، پھر وہ پانی جو ہے اس سے 21 دن نہائیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں وہ پانی باقی فیملی کو بھی دے دیں کہ وہ بوتل میں ڈال کے کہ وہ اس سے نہائیں، انشاءاللہ جادو نظر بد حسد بندش کھچاؤ یہ ٹینشن ڈپریشن یہ ختم ہو جائے، بیماری یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی کو شک ہے جادو حسد یا کینسر ہے تو یہ اس کا بہترین علاج ہے، منزل پڑھیں، دن میں صبح پڑھیں 2-3 دفعہ، شام پڑھیں 1 ہی دفعہ پڑھ لیں شام کو، اذان لگائیں اپنے گھر میں اور قرآنی آیات یہ مریض سنتا رہے،
وہی جو میں کہہ رہی ہوں افحسبتم آخری صورت 4 آخری آیات یہ سنیں، اذان مسلسل سنیں، جادو ختم ہو جائے گا۔ اس میں کمال کی طاقت ہے اور کمال کی قبولیت ہے۔ ریکارڈنگ بھی لگا سکتے ہیں گھر میں سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کا اور اذان کا، کہ یہ بار بار آپ کے گھر میں چلتا رہے۔ آپ اس کو لگا کے رکھ لیں، ایک یو پی ایس میں ڈلوا کے، ایک، اور وہ یو پی ایس نہیں، وہ جو اتنا سا کیا اس کو دیکھیں کہتے ہیں، بول بول کے میرا دماغ بھی تھک جاتا ہے، آپ اس میں ڈال کے آپ رکھتے تھے، ریکارڈنگ کر کے آپ اس کو لگا دیں کہ وہ چلتا رہے۔ اگر نہیں ہے کسی تو اپنے فون میں ہی لگا کے رکھ دیں اذان اور یہ 4 آیات بار بار، تو آپ پہ یہ اثر ہٹ جائے گا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، سورہ شورا پارہ نمبر 25 میں شروع ہوتا ہے حامیم اینڈ سین کاف۔ پتہ ہمارے سی این جی اسٹیشن کا نام بھی ہے کہ ہمارے سارے لوح قرآنی کے نام سے گیس اسٹیشن، تو حامیم اینڈ سین کاف، اور کاف ہا یا این سواد سورہ مریم میں ہے، اور حامیم اینڈ سین کاف سورہ شورا میں ہے، پارہ نمبر 25۔ اس کو بہت پڑھیں، اور اس کی آیت ہے پہلی، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ پہلی ہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم اس طرح وحی فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں پر، جب حضور پاک سخت پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے نا، سخت ٹینشن، سخت الجھن، سخت پریشانی، تو آپ یہ پڑھتے تھے، کاف ہا یا عین صاد، پھر ہا میم عین سین کاف، پھر یہ آیت کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ آپ بھی پڑھ لیا کریں۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے تھے تو آپ اور میں، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ اچھا دوسرا اور میں آپ کو بتاؤں، پارہ نمبر 16 کی آیت نمبر 68 اور 69 سورہ طٰہٰ کی ہے۔ جادو کے لیے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ پارہ نمبر 16 آیت طٰہٰ سورہ اور آیت نمبر 68 69۔ اگر کسی کو شک ہو اس پر جادو کیا گیا ہے یا اس کی علامتیں محسوس ہو رہی ہوں، تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے 11 دن 100 دفعہ پڑھ کر اپنے پر پھونکیں، اور اس دعا کے درمیان کوئی پھر دوسرا عمل نہیں کرنا، کچھ اور نہیں کرنا، پھر 11 دن صرف یہی کرنا ہے۔ میرے خیال میں پہلے وکیل والے کر لینا، اور وہ پڑھنے والے اگر یہ کرنا بھی ہو تو پھر اس کے بعد کریں۔ اور یہ جو میں نے بتایا نا الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یہ پارہ نمبر 15 آیت نمبر 87 سورہ بنی اسرائیل کا ہے۔ مگر مہربانی سے تیرے رب کی، اس کی بخشش تجھ پہ بہت ہے، اس سے شکر ادا ہوگا اور آپ کی مصیبتیں جو ہیں اللہ رب العزت ٹال دیں گے۔ تو یہ تھا آج کے لیے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ عمل بھی کریں گے۔ آپ یہ کرنا کہ یہ جو سورہ طارق کی آخری آیات ہیں کیل پہ، یہ اپنے گھر میں لگا لینا، اور یہ پانی میں جو ڈبو کے پڑھنا ہے یہ پڑھ کے نہا لینا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ جو میں نے آپ کو سورہ طٰہٰ کی 2 آیتیں بتائی ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو قرآن کی آیات ہیں، آپ پڑھیں۔ ہم تو قرآن کے سوا کوئی بات کا ذکر ہی نہیں کرتے، ہر چیز ہماری وہیں سے شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تو پھر آج کے دن کے لیے کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ بیچ میں بند ہو گیا تو میں نے ڈسمس کر کے چلایا تو